اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو فقہ اسلامی میں، احکام اسلامی میں آغاز ہوئی ہے اور آج اس سلسلے کی دوسری گفتگو ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں اجتہاد کے بارے میں بیان کریں گے کہ اجتہاد کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تمام دینی احکام کے مجموعے کو فقہ کہا جاتا ہے۔ نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، نکاح، طلاق، تجارت وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی فقہی مسائل ہیں، جتنے بھی دینی مسائل ہیں، ان تمام دینی مسائل کے مجموعے کو فقہ کہا جاتا ہے، جو انسان کے طرز عمل سے متعلق دستور العمل کا مجموعہ ہے کہ انسان کو نماز میں کیا کرنا چاہیے، انسان کو روزے رکھتے وقت کیا کرنا چاہیے، انسان کو زکوٰۃ کن شرائط پر ادا کرنے چاہیے، خمس کی کیا شرائط ہیں، خمس کو کہاں تقسیم کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے مجموعے کو فقہ کہتے ہیں۔ دینی احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے ان دینی احکام کو پہچانیں، ان کی درست شناخت کریں۔ جب ہم دینی احکام کی درست شناخت کریں گے تب ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم دینی احکام کے اوپر باقاعدہ عمل کر سکیں، لیکن ان دینی احکام کی شناخت کے بغیر ان پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی جہالت میں انسان عمل نہیں کر سکتا اور یہ جہالت انسان کو ہلاکت میں ہی مبتلا کر دے گی۔ اب یہ سوال پیدا ہوگا، یقیناً آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی سوال ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہم دینی احکام کی شناخت اور معرفت کیسے حاصل کریں۔ ان احکام کی معرفت کا ایک راستہ تفصیلی معرفت ہے، استدلالی معرفت ہے۔ اسی تفصیلی اور استدلالی معرفت کو اجتہادی معرفت کہتے ہیں۔ یعنی باقاعدہ انسان اپنے گھر سے نکلے، حوزہ علمیہ میں آئے، اپنی تمام زندگی کو انہی دینی معارف اور دینی احکام کے حصول کے لیے لگا دے۔ قرآن، سنت اور جو دیگر منابع ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم دینی احکام کو اسلامی متون سے استخراج کر سکتے ہیں، جن کا میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، ان تمام علوم پر عبور حاصل کرنے کے بعد خود اپنا دینی حکم وہاں سے اخذ کرے اور خود استنباط کرے، خود یہ کشف کرے کہ خداوند متعال نے اس عبد کو، اس بندے کو کیا احکام جاری کیے ہیں، کیا حکم دیا ہے اور کس حکم کے مطابق اس نے عمل کرنا ہے اور اس کا وظیفہ شرعی کیا بنتا ہے۔ بس پہلا راستہ یہی ہے کہ انسان تفصیلی معرفت حاصل کرے، انسان استدلالی معرفت حاصل کرے، انسان اجتہادی معرفت حاصل کرے۔ ایک دوسرا راستہ بھی ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے اور اس دوسرے راستے کا جو نام ہے وہ اجمالی معرفت حاصل کرنا ہے، غیر استدلالی معرفت حاصل کرنا ہے، اور اسے عام فہم الفاظ میں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے تقلیدی معرفت حاصل کرنا۔ یعنی انسان خود اپنی زندگی کو، اپنے قیمتی وقت کو اپنی روزمرہ ضروریات کے مطابق خرچ کرتا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتا دین کے حصول کے لیے، بلکہ وہ افراد جو پہلے دین کو حاصل کرنے کے لیے، دین کی شناخت کے لیے، دینی احکام کو کشف کرنے کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے، جو اپنے گھروں سے نکلے ہیں، ساری انہوں نے برادری، سارا رشتہ اور سارے دوستی اور تعلقات سب کو قطع کیا ہے اور آئے ہیں حوزہ علمیہ میں دین کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب جب انہوں نے دین کو حاصل کر لیا ہے اور ہمیں قرآن و سنت سے یہ نکال کر دے رہے ہیں کہ دینی احکام کیا ہیں، فقہی احکام کیا ہے،
تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ خاص شرائط کے مطابق ان افراد میں سے کسی ایک مستند، معتبر، جید شخص کی تقلید کریں اور اس سے دینی احکام کو اخذ کریں۔ بس یہ شخص ہمارے اور دینی احکام کو منتقل کرنے والے خداوند متعال، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان واسطہ بنا ہے۔ یعنی اس نے جا کر احکام الہی کو کشف کیا ہے، اس نے جا کر احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے اجتہاد کیا ہے اور دینی احکام کو اخذ کیا ہے، اپنی زندگی پر بھی ان کو لاگو کیے ہوئے ہے، ہمیں بھی بتا رہا ہے اور ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے تقلیدی معرفت۔ مجھے، آپ کو یا دنیا میں کسی بھی شخص کو مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ آئے اور آ کر تقلید کرے۔ اگر آپ کو کوئی مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مجبور کیا گیا ہے تقلید کرنے پر، تو وہ اشتباہ کر رہے ہیں۔ تقلید کرنے پر آپ کو مجبور نہیں کیا گیا۔ آپ کو دو راستے دیے ہیں اسلام نے۔ پہلا راستہ ہے کہ آپ اجتہادی معرفت حاصل کریں، دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ اجتہادی معرفت اگر حاصل نہیں کرتے تو پھر آپ تقلیدی راستے پر آئیں۔ تیسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، یعنی اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا آپ اجتہادی معرفت حاصل کریں یا آپ تقلیدی معرفت حاصل کریں۔ اگر احتیاط کے لیے کہا جائے تو وہ احتیاط بھی اجتہادی معرفت کی ایک شاخ بن جاتی ہے۔ یعنی انسان میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ احتیاط کر سکے، اور اس کے لیے بھی اس کو اپنے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، حوزہ علمیہ میں تعلیم حاصل کرنی ہوگی اور باقاعدہ اس سطح پر پہنچنا ہوگا کہ وہ احتیاط کر سکے، وگرنہ ہر کوئی شخص احتیاط کا دامن نہیں تھام سکتا۔ بس دنیا میں کسی کو بھی مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ اجتہادی معرفت حاصل کرے اور کسی کو بھی مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ تقلیدی معرفت حاصل کرے۔ ہمیں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اجتہادی معرفت حاصل کریں یا تقلیدی معرفت حاصل کریں۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس راستے کو اختیار کرتے ہیں، کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں اور کس راستے پر چل کے اپنی شرعی، فقہی، دینی اور اسلامی ذمہ داری کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ بس اگر ہم دیکھیں تو تاریخ اسلام میں صرف آج ہی کے دور میں، اس 20ویں صدی میں، اس 19ویں صدی میں، اس 18ویں صدی میں تقلیدی معرفت نہیں تھی، بلکہ آغاز اسلام میں، صدر اسلام میں بھی یہ تقلیدی معرفت موجود تھی۔ کچھ لوگ تھے جو باقاعدہ اپنا تمام گھر بار چھوڑ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر اقدس میں آتے تھے اور آ کر ان سے دین حاصل کرتے تھے، اور پھر جب وہ جاتے تھے اپنے وطن میں، اپنے علاقوں میں، اپنے قصبوں میں، اپنے قبیلوں میں، تو وہ وہاں جا کر بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے، ہمارے یہ احکام ہیں، یہ تعلیمات اسلام ہے۔ تو یہ لوگ جاتے تھے محضر رسالت مآب میں، وہاں سے دین کو اخذ کرتے تھے، آ کر اپنے علاقوں میں اس کو تبلیغ کرتے تھے، اس کو بیان کرتے تھے۔ تو وہ جو علاقے والے لوگ نہیں گئے تھے، وہ انہی افراد کی پیروی کرتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اخذ کرتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے۔ بس یہ افراد جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا تھا اس کام کے لیے، یہ افراد واسطہ قرار پاتے تھے۔ بس تاریخ اسلام میں، صدر اسلام میں بھی اس وقت سے لے کر اب تک بہت زیادہ افراد ایسے آپ کو مل جائیں گے کہ جو اپنی ذاتی دلچسپی کی بنیاد پر، خداداد صلاحیتوں کی بنیاد پر، رغبت باطنی کی بنیاد پر اپنے گھر کو ترک کرتے تھے اور آتے تھے حوزہ علمیہ میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر اقدس میں، اور وہاں آ کر باقاعدہ زحمتیں اٹھاتے تھے، تکلیفیں اٹھاتے تھے، مشقتیں اٹھاتے تھے، اجتہادی مراحل کو طے کرتے تھے، اور اجتہادی معرفت حاصل کرنے کے بعد، اجتہادی مرتبے پر فائز ہونے کے بعد وہ جاتے تھے اور جا کر اپنے علاقوں میں، اپنے قبیلوں میں جا کر اسلام کی تعلیم دیتے تھے۔ اور باقی تمام افراد جو بغیر کسی رنج کے، بغیر کسی زحمت کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے ان دینی احکام کو، ان دینی معارف کو، ان دینی مطالب کو انہی افراد سے وصول کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ رسول خدا کے دور میں بھی تھا، امیر المومنین کے دور میں بھی تھا، حضرات ائمہ
मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी था। हर कोई जाकर मेहनत नहीं करता। आप आम रूटीन में अपनी आम जिंदगी में देख लें, मसलन किसान है जो जमीन में गंदम का बीज बोता है, किसान है जो जौ का बीज बोता है, गन्ने का बीज बोता है, किसान है कि जो जमीन में मुख्तलिफ सब्जियां उगाता है और उन सब्जियों को उगाने के बाद, निकालने के बाद, नतीजे तक पहुंचाने के बाद उन्हें शुस्ता रुफ्ता तमीज मुरतब करके मार्केट में लाता है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जाकर उसको उसकी कीमत अदा करके वो चीज अपने लिए वसूल कर लेते हैं। बस हर कोई शख्स जाकर हर किसी काम में मसरूफ नहीं होता है, बल्कि हर काम के लिए उसका मुतखस्सिस और उसका माहिर फर्द मौजूद होता है, जो उस काम में महारत हासिल करता है, उस काम में तजर्बा हासिल करता है, उस काम में मेहनत करता है, मुशक्कत करता है और अपने दस्तरंज को, अपनी मेहनतों के निचोड़ को आकर दूसरों के हवाले कर देता है। मुंतहा आम जिंदगी में हम देखते हैं कि उसके लिए बाकायदा पेमेंट की जाती है, बाकायदा उसके लिए रकम अदा की जाती है, लेकिन इन मसाइल में बाकायदा किसी रकम की अदायगी की जरूरत नहीं है। फी सबीलिल्लाह आपको वो तमाम दीनी अहकाम जो खुदावंद मुताल ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंचाए हैं, उन अहकाम पर इज्तिहाद करने के बाद, उन अहकाम को कश्फ करने के बाद एक फकीह उसे हमारे घरों में रिसाला-ए अमलिया की सूरत में या वेबसाइट्स की सूरत में हमें मुंतकिल कर देता है और हम आराम से बैठकर अपने जो रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल हैं उनको वहां से मुतालिया करते हैं और उसको अपनी जिंदगी पर जारी कर देते हैं, बगैर किसी जहमत के, बगैर किसी रंज के। बस हमें यह देखना है कि यह इज्तिहाद क्या चीज है। इज्तिहाद लुगत में कहते हैं कोशिश करने को, जद्दोजहद करने को, मेहनत करने को, मुशक्कत करने को। लेकिन फ़िक़ही इस्तिलाह में जब हम इज्तिहाद की बात करते हैं तो फ़िक़ही इस्तिलाह में शरई मसाइल को उनके मुतअल्लिक़ा मनाबे से इस्तिखराज करना, इस्तिंबात करना इज्तिहाद कहलाता है। फ़िक़ही मनाबे कौन से हैं? सबसे पहले कुरान मजीद है, सुन्नत है। जब हम सुन्नत की बात करते हैं तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तालीमात इस सुन्नत का हिस्सा आ जाती हैं। तो बस फ़िक़ही अहकाम को, शरई मसाइल को, दीनी मसाइल को उनके मुतअल्लिक़ा मनाबे से इस्तिखराज करना, इस्तिंबात करना इज्तिहाद कहलाता है। जिस शख्स में ये इज्तिहाद की फ़िअली सलाहियत बिलफ़ेल मौजूद हो, इस शख्स को मुज्तहिद कहते हैं, इस शख्स को फ़क़ीह भी कहते हैं। बस हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम किसी ऐसे मुज्तहिद या ऐसे फ़क़ीह की तक़लीद करें जिसने अपनी सारी जिंदगी इन अहकाम को हासिल करने में लगा दी है और उन्हें हासिल करने के बाद अब ये अहकाम हमारे तक मुंतकिल कर रहा है और हमें बता रहा है कि खुदावंद मुताल ने हमारे लिए क्या मसाइल और क्या अहकाम पेश किए हैं। अब यहाँ एक ये मसला पेश आता है कि इज्तिहाद कैसे हासिल किया जाता है, इज्तिहाद का क्या तरीक़ेकार है। बाज़ लोग पूछते हैं कि ये अफराद जो मौलवी साहिबान दीनी मदारिस में जाते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल बैठ के पढ़ते ही रहते हैं, ये क्या पढ़ते रहते हैं कि इनकी तालीम ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। तो अजीज़ान, इसी को तो इज्तिहाद कहते हैं कि अपनी इंसान तमाम जिंदगी को जद्दोजहद में, तमाम जिंदगी को दीनी मारिफ के हुसूल में वक्फ कर देता है और तालीम हासिल करता है। वो क्या तालीम हासिल करता है? मुकद्दमात इज्तिहाद क्या चीज़ है? सबसे पहले मुकद्दमात इज्तिहाद में अरबी ग्रामर आती है। अरबी ग्रामर में कुल 12 उलूम है कि जिन्हें इंसान हासिल करता है, या 14 उलूम है जिन्हें इंसान हासिल करता है, जिनमें सबसे अहम तरीन उलूम में क्या है कि इंसान सर्फ पढ़ता है, इंसान नहव पढ़ता है, इंसान महानी, बयान, बदी और लुगत का सहारा लेता है और इनके ऊपर महारत हासिल करता है। इस महारत के हुसूल के बगैर वो इज्तिहाद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर तो वो अजम है, अगर गैर अरब है तो उसे अरबी जबान सीखना है ताकि वो दीनी मनाबे जो कुरान मजीद की सूरत में, जो तफासीर की सूरत में, जो रिवायात अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सूरत में मौजूद हैं, उन दीनी मनाबे को मुतालिया करने, उनको पढ़ने, उनमें तहकीक करने के लिए हमारे लिए अरबी ज़बान को जानना नहायत ज़रूरी है। लेकिन वो अफराद जो अरब हैं, ठीक है, उन्होंने अपने घर में अरबी ज़बान सीखी है, लेकिन लिसाने कुरान को समझने के लिए,
لسان معصوم سمجھنے کے لیے انہیں باقاعدہ عربی گرامر کو پڑھنا ہوگا اور اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے یہ سارے مراحل اسے بھی طے کرنا ہوں گے۔ بس سب سے پہلے ہم علم الصرف پڑھتے ہیں۔ علم الصرف کا کیا کام ہے؟ علم الصرف کا کام یہ ہے کہ ایک لفظ کو مختلف جو ہے وہ معانی کے حصول کے لیے مختلف کلمات میں اور مختلف حالتوں میں تبدیل کرنا، یعنی ایک ہی کلمہ ہے، اس کے ایک ہی بنیادی حروف ہیں، اس کو آپ مختلف ابواب میں تبدیل کرتے ہیں تاکہ آپ کو مختلف معانی حاصل ہوں، اور ان مختلف معانی سے آپ اپنی روزمرہ زندگی میں بھی استعمال کریں، اور اگر لسان قرآن میں، لسان اہل بیت میں وہ الفاظ انہی تبدیلیوں کے ساتھ آئے ہیں تو انسان کو معلوم ہو کہ یہاں یہ لفظ کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا کیا معنی ہے۔ پس علم الصرف کا یہ کام ہے کہ مختلف معانی کے حصول کے لیے ایک ہی لفظ کو مختلف حالتوں میں، مختلف شکلوں میں تبدیل کرنا تاکہ اسے مختلف معانی حاصل ہو جائیں۔ دوسرا علم جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ علم النحو ہے۔ علم نحو کیا ہے؟ علم نحو یہ ہے کہ ہم باقاعدہ جو کلمات پڑھتے ہیں کہ جن میں اسم بھی ہے، جن میں فعل بھی ہے، جن میں حرف بھی ہے، ان اسم، فعل اور حرف کو کیسے مرکب کیا جائے کہ ایک جملہ بن جائے ہمارے پاس، اور اس جملے سے ہم اپنا مافِ ضمیر دوسروں تک منتقل کر سکیں، اور لسان الہی میں، لسان وحی میں، لسان ائمہ اہل بیت میں جو جملات استعمال ہوئے ہیں ہم ان کو درک کر سکیں، ہمیں معلوم ہو سکے کہ ان میں اسم کیا ہے، ان میں فعل کیا ہے، ان میں حرف کیا ہے، ان کی آپس میں ترکیب کیا بن رہی ہے اور ان کا مطلب کیا بن رہا ہے، ہم اس مطلب کو ان سے استخراج کریں۔ تیسرا جو اہم مطلب پڑھا جاتا ہے وہ علم المعانی ہے، علم البیان ہے، علم البدیع ہے، جس میں انسان تحریر میں، تقریر میں خوبصورتیوں کا درک کرتا ہے کہ کیسے اس کے کلام میں خوبصورتی آ سکتی ہے، یا ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں، کلام الہی میں جو فصاحت اور بلاغت استعمال ہوئی ہے وہ فصاحت اور بلاغت کس طرح کی ہے، اسے انسان علم المعالی، بیان اور بدیع کے ذریعے سے کشف کرتا ہے۔ اور آخری چیز علم اللغت ہے۔ یہ علم اللغت بھی ایک مجتہد کے لیے، ایک فقیہ کے لیے اسے جاننا نہایت ضروری ہے۔ اس علم اللغت کے ذریعے سے وہ کلمات کو بھی پہچانتا ہے اور کلمات کے معانی کی بھی شناخت حاصل کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اسی کلمات کی شناخت سے اسے معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نورانی احادیث ہیں، ان نورانی احادیث میں کیا بیان ہوا ہے۔ بس 14 علوم پڑھائے جاتے ہیں باقاعدہ طور پر عربی گرامر سے متعلق، جن 14 علوم میں یہ 4-5 علوم نہایت اہمیت کے حامل ہیں، جن میں صرف ہے، نحو ہے، لغت ہے، معانی ہے، بیان ہے، بدیع ہے۔ ان کو حاصل کرتے ہیں تاکہ ہمیں کلام معصوم اور کلام الہی کے بارے میں علم ہو جائے کہ کس سطح کا ہے اور کیا اس کی حیثیت ہے، اور انسان باقاعدہ ان سے سمجھنے کی، ان سے استفادہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے اور قوہ استنباط پیدا کر لیتا ہے عربی کی حد تک۔ اب جب اگلے مرحلے میں آتے ہیں تو اگلے مرحلے میں ہمیں باقاعدہ حوزہ علمیہ میں علم المنطق پڑھایا جاتا ہے۔ علم المنطق کیا ہے؟ علم المنطق ایک ایسا علم ہے کہ جو انسان کو درست فکر کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، یعنی فکر میں غلطی اور خامی سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے اور انسان کو بچاتا ہے۔ لہٰذا جب ایک فقیہ علم المنطق میں تبحر حاصل کر لیتا ہے، مہارت حاصل کر لیتا ہے، تو اب فکری طور پر وہ خطا میں مبتلا نہیں ہوتا، اس کی فکر غلطی سے پاک ہو جاتی ہے، اس کی فکر غلطی نہیں کرتی ہے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو میں نے مقدمات بنائے ہیں یہ درست ہے، ان مقدمات کی جو میں نے ترتیب دی ہے، جو ان کی میں نے چینش کی ہے، جو ان کو میں نے مرتب کیا ہے، یہ بھی درست ہے۔ تو اب جب ان سے نتیجہ اخذ ہوگا تو یہ نتیجہ کسی قسم کی غلطی میں مبتلا نہیں ہے، یہ بالکل درست ہے۔ تو بس علم المنطق میں مہارت حاصل کروائی جاتی ہے افراد کو تاکہ وہ درست فکر کریں۔ پھر اس کے بعد انہیں علم الاصول پڑھایا جاتا ہے۔ علم اصول کیا ہے؟ علم اصول ایک ایسا علم ہے کہ جس علم کے اندر انسان کو استنباط کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے استنباط کرنا ہے، قرآن مجید سے کیسے اخذ کرنا ہے،
روایات معصومین علیہم السلام سے کیسے اخذ کرنا ہے اور اس کلام کو اس اطرت کے ساتھ ملا کر آپ کیسے احکام کو اپنے لیے استخراج کر سکتے ہیں اور استنباط کر سکتے ہیں، یہ باقاعدہ آپ کو علم اصول میں پڑھایا جائے گا۔ یہ جتنے بھی علوم میں آپ کو بتا رہا ہوں مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ ان میں مہارت حاصل کرے۔ سطحی معلومات کفایت نہیں کرتی ہیں، بلکہ مہارت حاصل کرنا، نبوغ حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر آتے ہیں تیسرے مرحلے پر کہ تیسرے مرحلے میں باقاعدہ علم الرجال پڑھایا جاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں گرامر کے 14 علوم ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں ایک مجتہد کو، اور ان علوم میں مجتہد کے لیے تبحر حاصل کرنا، مہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ وہ 14 علم ایک علم میں داخل ہوتے ہیں جو ادبیات عرب ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا علم المنطق ہے، تیسرے نمبر پر ہم نے بیان کیا علم الاصول ہے، اور چوتھے نمبر پر ہم بیان کر رہے ہیں علم رجال ہے۔ علم رجال کسے کہتے ہیں؟ علم رجال ہے حدیثی شخصیات کی شناخت کا علم، یعنی احادیث ہم تک جو پہنچی ہے امام صادق سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو ان احادیث کو ہم تک پہنچنے میں جو شخصیات استعمال ہوئی ہیں وہ راوی تھے یا یہ لکھنے والے مصنف تھے کہ جو باقاعدہ مثلا شیخ کلینی ہیں، شیخ صدوق ہیں، جنہوں نے ان روایات کو مختلف جگہوں سے جمع کیا اور ہم تک پہنچایا۔ ان تمام کے بارے میں ہمیں شناخت ہونی چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سلسلہ جو اس روایت کے اندر بیان ہوا ہے، یعنی حضرت صادق آل محمد نے حدیث جس راوی کو بیان کی، اس نے آگے کس کو نقل کی، پھر وہ آگے کس کو نقل کی، پھر وہ آگے کس کو نقل کی، اور وہ سارا سلسلہ ہوتا 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 آج ہمارے تک پہنچے گا کہ ہم تک یہ امام صادق آل محمد کا قول کیسے پہنچا۔ یہ باقاعدہ شناخت حاصل کی جائے کہ یہ افراد درست تھے، درست نہیں تھے، کون سے ثقہ تھے، کون سے غیر ثقہ تھے، کون سے حسن تھے، کون سے ضعیف تھے، کون سے امامی تھے، کون سے غیر امامی تھے، کون سے عادل تھے، کون سے غیر عادل تھے، کون سے مستند تھے، موثق تھے۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں علم رجال کی ضرورت ہوتی ہے کہ جسے باقاعدہ مہارت حاصل کرنے کے بعد شخص مجتہد بن سکتا ہے اور استنباط کی صلاحیت حاصل کر سکتا ہے۔ پانچویں چیز اس کے جسے جاننا ایک مجتہد کے لیے ضروری ہے اور اس میں تبحر حاصل کرنا ضروری ہے، وہ علم الدرایہ ہے۔ علم درایت کیا چیز ہے؟ علم درایت کا مطلب یہ ہے کہ احادیث کے درست معانی اور درست مفاہیم کو نادرست معانی اور نادرست مفاہیم سے تشخیص دینا، یعنی انسان کو معلوم ہو کہ یہ روایت ہے، اس روایت کا اگر اس طرح سے معنی کیا جائے تو یہ درست ہے، اس طرح سے معنی کیا جائے تو یہ معنی نادرست ہے۔ ان دونوں معانی میں کون سا معنی حضرت امام صادق کی مراد ہے، اس مراد کو کشف کرنا یہ علم الدرایت کہلاتا ہے، جسے باقاعدہ حوزہائے علمیہ میں پڑھایا جاتا ہے، اور جو شخص اس میں تبحر حاصل کرتا ہے، مہارت حاصل کرتا ہے، وہ اجتہاد کے ایک اور سٹیپ کو آگے طے کر لیتا ہے۔ پھر اگر ہم آگے چلے تو علم التفسیر، علم القرآن، اس کو جو ہے نا وہ 6 نمبر پر آپ لے کر آئیں، یعنی قرآن مجید سے متعلق تمام علوم پر مہارت حاصل کرنا اس مجتہد کی ذمہ داری ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے کتنے علوم ہیں، اور ان علوم میں وہ علوم بالخصوص کہ جن سے ہم فقہی آیات کو تفسیر کر سکتے ہیں، فقہی احکام کو ان سے استخراج کر سکتے ہیں، اس کے استنباط کا طریقہ کار کیا ہے، بس یہ بھی جاننا اس مجتہد کے لیے ضروری ہے۔ بس یہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں 6 علوم بیان کیے، ہر مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ ان 6 علوم پر مہارت حاصل کرتا ہو، اس قدر مہارت ہو کہ وہ خود اپنی نظر دے سکے ان علوم کے بارے میں کہ کون سی چیز کیسی ہے اور کس مقام پر ہے اور صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ 7ویں نمبر پر جب ہم آتے ہیں تو قرآن سنت کے مخاطب عوام اور عرفی محاورات سے آشنائی حاصل کرنا یہ بھی ایک مجتہد کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید جس زمانے میں نازل ہوا، جس عوام کے لیے نازل ہوا، جس عوام کے پاس آیا، عربی زبان تھی ان کی، اس معاشرے کے اندر عربی زبان جو بولی جاتی تھی، تو اس دور میں وہ عربی جو محاورات استعمال ہوتے تھے ان کے کیا معانی تھے۔ ممکن ہے زمانہ تبدیل ہونے کے ساتھ وہ محاوروں میں تبدیلی آ گئی ہو، الفاظ وہی ہوں لیکن کسی دوسرے معانی میں اب استعمال ہو رہے ہوں۔ ہمیں اس زمانے کے عرفی محاورات، عرفی جملوں کے پہچاننا ضروری ہے، اور پھر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں احادیث کی تفسیر کرنا ہے کہ امام صادق نے جب اس قول کو بیان فرمایا تو اس زمانے میں
یہ الفاظ جو امام صادق آل محمد کی اس نورانی حدیث میں آئے ہیں، ان الفاظ کے یہ معانی تھے۔ ہم ان معانی کو جب سمجھیں گے کہ امام صادق کے دور میں کیا تھے، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ مراد حضرت صادق آل محمد کیا تھی۔ اگر ہم ان معانی کو آج کے معانی کے ساتھ مطابقت کریں تو ممکن ہے معنی تبدیل ہو جائے۔ آج کے عرفی معاشرے میں ممکن ہے ان الفاظ کے معانی کچھ اور ہوں، حضرت صادق آل محمد کے زمانے میں ان الفاظ کے معانی کچھ اور ہوں۔ لہٰذا جو حضرت صادق آل محمد نے قرآن مجید کی تفسیر کی، وہ اپنے اس زمانے کے سامنے بیٹھے ہوئے اصحاب اور شاگردوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس زبان میں تفسیر کی ہے۔ ہمیں اس زبان کو پہچاننا ہے اور اس زبان تک پہنچنے کے لیے باقاعدہ طور پر قرآن مجید اور سنت رسول خدا اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے مخاطب افراد، ان کے عرفی محاورات کو، ان کے عرفی جملوں کو، ان کی عرفی لینگویج کو، ان کے عرف کو درک کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آٹھویں چیز جو اس میں ایک مجتہد کے لیے جاننا ضروری ہے وہ اجماع ہے، وہ شہرت ہے، اسے جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اجماع کہتے ہیں کہ تمام ہمارے فقہا جو قدیمی ہیں وہ ایک مطلب پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ اتفاق ان کا اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید سے جو چیز سیکھی ہے، اس سیکھے ہوئے مطلب کو جو انہوں نے نقل کیا ہے، ہر زمانے کے افراد جو اس تحقیق میں جس نتیجے پر پہنچتے ہیں، اسی کو ہم جب جمع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سب نے ایک ہی نظر دی ہے۔ مثلا اگر آپ جائیں پہلی صدی ہجری میں، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں، ان علماء کے اقوال کو جب آپ دیکھیں تو سب ایک ہی نتیجے پر پہنچے ہیں، تو اس سے آپ نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ سب نے اس مطلب کے اوپر اتفاق کیا ہے، اس مطلب کے اوپر اجماع کیا ہے، اور یہ اجماع جو ہے نا وہ ہمارے لیے کفایت کرتا ہے۔ لہٰذا اسے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی مطلب ہو تو اس مطلب میں شہرت کو دیکھنا ضروری ہے کہ فقہائے شیعہ میں شہرت کا کیا مقام ہے۔ آیا اس اجماع کے اوپر اور اس شہرت کے مطابق فتویٰ دیا جا سکتا ہے یا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا؟ اس اجماع اور اس شہرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کیسے فقہی احکام کو استخراج کر سکتے ہیں کہ نہ تو اجماع کی مخالفت ہو، نہ ہی شہرت کی مخالفت ہو، اور نہ ہی قرآن و سنت کی مخالفت ہو، اور ہمارا اجماع اور ہماری شہرت قرآن و سنت کے مقابل میں آ کر کھڑے نہ ہو، چونکہ قرآن و سنت کے اگر مقابل میں آ کے کھڑے ہوں گے تو یہ مسلماً باطل ہے اور اس کی کسی قسم کی کوئی وقعت اور حیثیت نہیں ہے۔ 9 نمبر پر جس مطلب کو جاننا ایک فقیہ کے لیے صرف اجمالی طور پر نہیں بلکہ استنباطی طور پر، قطعی طور پر، یعنی دلیل کے ساتھ جس مطلب کی طرف جاننا ضروری ہے وہ اہل سنت کے فتاوی ہیں۔ یعنی مجتہد کو فقہ مقارن کے بارے میں علم ہونا چاہیے، مجتہد کو اہل سنت کے فتاوی، اہل سنت کی روایات اور اہل سنت کی اخبار کا علم ہونا چاہیے، بالخصوص تعارض کے موارد سے وہ آگاہ ہو، اس کو معلوم ہو کہ یہ اہل سنت کی جو روایت ہے یہ امام صادق کے اس قول سے معارض ہے۔ جب معارض ہے تو اس نے جو اہل سنت نے فتویٰ دیا ہے وہ اس حدیث کی بنیاد پر دیا ہے، ہم جو فتویٰ دے رہے ہیں وہ اس حدیث کی بنیاد پر فتویٰ دے رہے ہیں۔ 10ویں نمبر پر ایک مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ استنباط احکام میں اس قدر تمرین کرے، اس قدر پریکٹس کرے کہ اس کے اندر قوہ استنباط حاصل ہو جائے۔ یعنی باقاعدہ ممارست کرنے سے، تمرین کرنے سے، پریکٹس کرنے سے وہ اب ایسے مرحلے اجتہاد پر پہنچ چکا ہے کہ آنکھیں بند کر کے وہ تمام مسائل کو آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ نتیجہ ہم یہ لیں گے تمام مذکورہ علوم جو میں نے 10 آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، ان 10 علوم میں ہر مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ تبحر حاصل کرے، مہارت حاصل کرے۔ مہارت حاصل کرنے کے بعد وہ جب قرآن و سنت کو مطالعہ کرے گا، جب قرآن و سنت سے فقہی احکام کو استخراج کرے گا تو وہ استخراج خود اس مجتہد کے لیے بھی حجت ہے، اور اگر وہ استخراج کو ہمارے سامنے پیش کرے گا تو وہ ہمارے لیے بھی حجت ہے، کیوں؟ چونکہ اس نے محنت کیا ہے۔ اب کس شرائط پر وہ ہے وہ ہم آگے جا کر آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ کس شرائط پر وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اب آپ خود اس مطلب سے اندازہ لگائیں کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنی ساری زندگی وقف کر دیتا ہے اور ان 10 علوم میں تبحر حاصل کرتا ہے، مہارت حاصل کرتا ہے، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو وہاں سے استخراج کر سکے، وہاں سے کشف کر سکے۔ جب وہ شخص اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے تو وہ شخص مجتہد بنتا ہے۔ اس کے لیے
اپنے قول کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، وہ کسی دوسرے کے قول کی اطاعت نہیں کرے گا، کسی دوسرے کی تقلید نہیں کرے گا، تو ایسے شخص کو مجتہد کہتے ہیں۔ بس ہمارے پاس جو فقہی احکام کو حاصل کرنے کے راستے تھے وہ دو ہی راستے تھے، یا انسان دینی احکام کو، فقہی احکام کو، اسلامی احکام کو استنباطی عنوان سے اخذ کرے، اجتہادی عنوان سے اخذ کرے، یا پھر یہ ہے کہ انسان انہیں غیر اجتہادی، غیر استنباطی اور تقلیدی عنوان سے کسی مجتہد سے اخذ کرے۔ ہماری اسی سلسلے میں آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم حول محمد۔